لیکن یہ صرف بات کہنے کی حد تک ہے، اس پر امت کا عمل نہیں ہے۔ یعنی ایک ایسا نقطہ جس پر ساری دنیا کا اتفاق ہے، اس نقطے پر آج مومنوں کا، مسلمانوں کا، دعویٰ کرنے والوں کا ایمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، مسلمانوں میں سب سے عقل مند دانشور کون ہے؟ تو فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده الاستعداد اولئک الاکیاس اولئک الاکیاس۔ کہ میری امت میں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے۔ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے۔ معاشرے میں لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا عقل مند ہے، فلاں بندہ بڑا ماہر ہے، فلاں بڑا کاروباری ہے، فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا۔ مکہ میں بھی ایک شخص تھا جس کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے۔ صحیح بخاری میں ذکر ہے کہ ابو جہل کو مکے والے ابو الحکم کہا کرتے تھے۔ ابو الحکم کا معنی کیا ہے؟ دانا، عقل مند۔ لوگ تو اس کو عقل مند کہہ رہے ہیں، پر اسلام کو اس نے نہیں مانا تو اسلام نے اس کا نام کیا رکھا ہے کہ وہ ابو جہل ہے۔ لوگ ابو الحکم کہتے ہیں، اسلام اس کو ابو جہل کہتا ہے۔ ایسی دنیا میں لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو لوگ عقل مند کہتے ہیں، بڑے دانشور کہتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ سب سے بڑا بے وقوف اور احمق ہوتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، قرب قیامت کسی بندے کے بارے میں لوگ کہیں گے ما عقل ما اسرفا ما اجنادا، کہ یار کس قدر عقل مند انسان ہے، کس قدر مضبوط بندہ ہے، کس قدر یہ دانشور ہے۔ لوگ اس کو عقل مند کہہ رہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، لیکن اس بیچارے کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جتنا بڑا بے ایمان لوگ اس کو اتنا بڑا عقل مند سمجھتے ہیں۔ آج اس نے ہم سمجھتے ہیں یہ ڈاکٹر بن گیا ہے، یہ پروفیسر بن گیا ہے، یہ بڑا بزنس مین بن گیا ہے، یہ زیرو سے شروع ہوا تھا کروڑ پتی بن گیا ہے، یہ بڑا عقل مند ہے۔ آج ہم یہی سمجھتے ہیں عقل مندی، اور پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے، اللہ کے سب سے بڑا عقل مند وہ ہے۔ اور اسلام نے ترغیب کیا دلائی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ پیارے پیغمبر فرمایا صلی صلاۃ مودع، نماز پڑھو تو یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی کی الوداعی نماز ہے، آخری نماز تم پڑھ رہے ہو۔ اگر اس بات کا مجھے یقین ہو جائے کہ میں نے جو نماز عشاء ادا کی ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، مجھے فجر نصیب نہیں ہوگی، تو ایمانداری سے بتائیں اگر یہ یقین ہو جائے تو میں فجر تک کیا کروں گا؟ فجر کی نماز پڑھ لی اور یقین ہو کہ زور نہیں پڑھنی، صلی صلاۃ مؤذن، سمجھو تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، آخری نماز سمجھ کے پڑھو گے تو اگلی نماز تک یہ نہیں سوچو گے، جب یقین ہے کہ اگلی نماز سے پہلے پہلے میں نے فوت ہو جانا ہے تو پھر عبادت کرو گے، جنت کی تمنا کرو گے، لوگوں کا حق نہیں کھاؤ گے، کوئی گناہ نہیں کرو گے۔ ہم سنتے ہیں کہ بھائی ابھی تو میرے ساتھ یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، ہم 2 سیٹوں پر اکٹھے بیٹھے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، یہ میرے ساتھ والا مر گیا ہے، صبح کی نماز اس نے میرے ساتھ پڑھی ہے۔ لوگ ہم نہیں یہ سنتے کہ ہر وقت انسان تیار رہے۔ اب ہم میرے بھائیوں کیا ہم
اگر اسی وقت ہمیں موت آ جائے، اور ممکن ہے اسی وقت اگر موت آ جائے تو میری حالت کیا ہوگی، اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ میں اس پر انشاءاللہ بھائیوں کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایک بندہ جو نیک اور صالح ہوتا ہے، اب دیکھیے موت آتی ہے نا، موت آتے ہی یقین مان لیں جب موت آئی تو دنیا کے اعتبار سے کھرب پتی اور فقیر دنیا کے اعتبار سے برابر ہو جاتے ہیں۔ اس نے بھی 3 چادریں پہننی ہیں کھرب پتی نے، اور فقیر کو بھی 3 چادریں نصیب ہونی ہیں۔ موت تک یہ سارا معیار ہے دنیا کا، میرے پاس مال ہے، میرے پاس عزت ہے، میرے پاس شہرت ہے، آنکھیں بند ہوئی تو پھر دنیا کے اعتبار سے سبھی لوگ برابر ہو گئے۔ قارون کو جو علم والوں نے نصیحت کی تھی وہ کیا تھی؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اے قارون دنیا میں سے جو تیری قسمت ہے نا اس کو نہ بھول۔ دنیا میں تیری قسمت کیا ہے؟ دنیا کے مال میں سے تیری قسمت کیا ہے؟ اس کی تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ نیک لوگوں نے، ایمان والے لوگوں نے، علم والے لوگوں نے قارون سے کہا۔ کون قارون؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک گروہ چاہیے تھا، اولی قوہ، جو بڑا قوت والا طاقتور قسم کا جو گروہ وہ چاہیے۔ کتنی چابیاں؟ آپ چھوٹے سے بچے کو 1000 چابی اٹھا دے دیں وہ اٹھا لے گا، اور طاقتور قسم کا جو بندہ ہے اگر اس کو چابی دی جائے تو کتنی اٹھائے گا؟ چابی چھوٹی ہے تالے سے، تالا چھوٹا ہے دروازے سے، دروازہ چھوٹا ہے کمرے سے، کتنا خزانہ ہوگا اس کا۔ کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تیری قسمت ہے نا اس کو نہ بھول۔ تیری قسمت میں صرف 3 چادریں ہیں، آنکھیں بند ہوئی تو کھرب پتی اور فقیر برابر ہو گئے دنیا کے اعتبار سے۔ اب بات چل رہی ہے عمل سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ نیک ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، ابھی ملک الموت نہیں آیا، فرشتے آتے ہیں، معاہم کفن من اکفان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ، واللہ کیا پروٹوکول ہے، کیا عزت ہے۔ فرمایا فرشتے آتے ہیں جنت سے اس بندے کے لیے کفن لے کے آتے ہیں۔ آپ جتنا بھی قیمتی کپڑا پہن لیں، جنت کے کفن سے، جنت کے لباس سے افضل نہیں ہے۔ ہمارے بھائی بیٹے، ہماری بہنیں وہ بڑے مہنگے سے مہنگے کپڑے خریدنا چاہتی ہیں، خریدے کوئی حرج نہیں ہے، فضول خرچی سے بچ کے، زینت ہے، اللہ نے دی ہے زینت تو اس کو اپنائیں۔ لیکن کبھی سوچا کہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر کپڑا کہاں سے آئے گا؟ کہا اگر یہ نیک اور صالح ہے، اللہ کو منانے والا ہے، فرشتے آئے ہیں، معاہم کفن من اکفان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ، ان فرشتوں کے پاس جنت کے لباس سے، کفن میں سے کفن لے کے آئے ہیں، اور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو لے کے آئے ہیں۔ آج ہم بڑی مہنگی مہنگی خوشبوئیں لگاتے ہیں، کبھی سوچو اس خوشبو کے بارے میں؟ جنت کی خوشبو، تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں ملک الموت آتا ہے، وہ آ کے فَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ، اس نیک بندے کے سر کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، سر کے پاس آ کے ملک الموت بیٹھ گیا ہے، بیٹھ کے کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ روح نکل رب کی مغفرت کی طرف، تیرا رب تجھ پر راضی ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، رب کی مغفرت اور رضوان اور خوشنودی اور خوشی کی طرف نکل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم تو انا لنکرہ الموت، ہم تو مرنا نہیں چاہتے، ہمیں موت ناپسند ہے۔
یعنی حضرت عائشہ نے اس کا معنی سمجھا کہ جو موت کو ناپسند کرتا ہے اللہ اسے ملنا نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا عائشہ تم ٹھیک نہیں سمجھ رہی، اس کی تفسیر یہ نہیں ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ مومن بندے کو جب اللہ کے فرشتے بتاتے ہیں تمہارا رب تم پر راضی ہے اور تم پر رب راضی ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. فرمایا جب یہ جملہ انسان سنتا ہے کہتا ہے یا اللہ میں نے بیوی بچوں میں نہیں رہنا. اس کو بڑا پیار تھا اپنے بیوی بچوں سے، اپنی کوٹھی سے بڑی محنت سے اس نے کوٹھی بنائی، بیوی بچے سامنے ہیں. جب اللہ کی طرف سے پیغام آتا کہ اللہ راضی ہے، انسان کہتا ہے یا اللہ دنیا میں نہیں رہنا، تیرے ساتھ ملاقات کرنی ہے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری آنکھیں بند ہونے لگے تو ہمیں دنیا سے زیادہ محبوب اپنے رب سے ملاقات کرنا ہو. اور میں جب انسان یہ سنتا ہے کہتا ہے یا اللہ دنیا میں نہیں رہنا، میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے لاؤ اس کو، میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں. اور جب گناہ گار مجرم کو بتایا جاتا کہ رب ناراض ہے، اللہ کا عذاب ہے تجھ پر، تو پھر وہ روح نکلنا نہیں چاہتی، سارے جسم میں بھاگنا شروع کرتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر فرشتہ اتنا زوردار طریقے سے اس کی روح کو قبض کرتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی ایک ریشم کا کپڑا کانٹوں والی جھاڑی پر بندہ کو پھینک دے، اور جب اس کو کھینچنے لگتا ہے جس طرح وہ پرزے ہو جاتا ہے، کہ اس طرح اس بندے کی روح کو سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے. اور وہ اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں دفع کرو اس کو، میں بھی پسند نہیں کرتا. نیک بندے کو بتایا گیا رب راضی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر انسان کی روح اس کے جسم سے ایسے آرام سے نکل جاتی ہے جس طرح پانی کے بھرے ہوئے مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ آرام سے باہر آ جاتا ہے، اس طرح اس بندے کی آرام سے روح باہر آتی ہے. کہتے ہیں ابھی روح نکلی ہی تھی، سنن مسند احمد کی روایت ہے کہ فوراً اللہ کے فرشتے ملک الموت سے وہ روح لے لیتے ہیں. فَيَجْعَلُونَهُ فی کفن الجنہ فیجعل فی حنوط الجنہ وکفن الجنہ. وہ روح لی گئی ہے اور فوراً اس کو انہوں نے جنت کے کفن میں اس کو لپیٹ لیا اور وہ خوشبو میں لپیٹ لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں جو سب سے قیمتی اطیب نفحات مسکن توجد فی الارض، کا دنیا میں سب سے اچھی خوشبو جو پائی جاتی ہے اس سے بھی زیادہ اچھی خوشبو اس روح سے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جہاں سے اس کو لے کے گزرتے ہیں اللہ کے فرشتے اس کو روح کو اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یار یہ کون اتنا اچھا انسان ہے، کس کی یہ اتنی پاکیزہ روح ہے جس کو نکالا گیا ہے اور ہم سے راحت محسوس کر رہے ہیں، ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے، ہم اس کی خوشبو پا رہے ہیں. پوچھتے کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے اس کا تعارف کروائیں گے. بِأَحْسَنِ أَسْمَاءٍ سَمَّوْهُ فِي الدُّنْيَا، سب سے حسین ترین اچھے القاب کے ساتھ اس کا تعارف کروایا جاتا ہے. جہاں سے نکلتے اللہ کے فرشتے اس کے لیے اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. فرمایا یہ یہاں سے لے کر آسمان تک جتنے فرشتے ہیں سارے کے سارے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور ابھی آسمان والوں کو پتہ چلا، وہاں تک خوشبوئیں آنا شروع ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ کوئی اچھی روح آ رہی ہے. وہ مسند احمد کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان کے فرشتے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ان یدخل من قبلہم، یا اللہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا جس کی روح آ رہی ہے، یا اللہ اس کو ہمارے دروازے سے اندر داخل کرنا، یا اللہ اس کو ہمارے دروازے سے آسمانوں میں داخل کرنا. ہم چھوٹے پروٹوکول کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں وہاں گیا تھا، انہوں نے فلاں نے کرسی خالی کر کے مجھے اپنے ساتھ بٹھا دیا، فلاں نے مجھے یہ کیا. اللہ کی قسم پروٹوکول تو یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں اور آسمانوں کے فرشتے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ان یدخل من قبلہم، یا اللہ اس بندے کو ہمارے دروازے سے داخل کرنا. آسمان میں آسمانوں کے دروازے ہیں پر ہر دروازے پر کھڑے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس بندے کی روح کو ہمارے دروازے سے آسمانوں میں داخل کرنا. کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں، کیا ہماری تربیت ایسی ہے کہ اللہ کے فرشتے دعا کریں یا اللہ اس کی روح ہمارے دروازے سے اندر آئے؟ پھر جن کے مقدر میں ہوتی ہے اس دروازے سے فرشتے اندر لے کے جاتے ہیں
آگے فَيُشَيِّعُهُ فِي كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا کہ پہلے آسمان میں گئے نا تو پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک اس پہلے آسمان کے جتنے مقرب فرشتے ہوتے ہیں، جتنے بڑے فرشتے ہوتے ہیں، سارے کے سارے فرشتے اس روح کے ساتھ اگلے آسمان تک اس کو چھوڑنے جاتے ہیں۔ روح میری، فرشتے خواہش کرے کاش اس پاکیزہ روح کو میرا ہاتھ لگ جائے، کاش یہ ہمارے دروازے سے آسمانوں میں داخل ہو، کہ اس پہلے آسمان کے سارے مقرب فَيُشَيِّعُهَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا پہلے آسمان کے سب بڑے فرشتے اگلے آسمان تک چھوڑنے جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان والے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ اس کو ہمارے دروازے سے داخل کرنا، پھر دوسرے آسمان والے فرشتے اگلے آسمان تک چھوڑنے جا رہے ہیں۔ ساتویں آسمان تک لے جایا گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کو زمین کی طرف لے جاؤ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس بندے کا، اس کی روح اور اس کے جسم کا تعلق جوڑو، اس کو زمین کی طرف لوٹا دو، میں نے زمین سے ان کو پیدا کیا، یہیں سے اٹھاؤں گا، یہیں سے پیدا کیا، یہیں میں نے ان کو لوٹایا اور یہیں سے میں ان کو اٹھاؤں گا۔ اس کے برعکس وہ بندہ جس نے دنیا میں غفلت کی زندگی بسر کی، بغاوت کی زندگی بسر کی، موت کو بھول گیا کہ ایک وقت آئے گا مرنا ہے، آنکھیں بند ہوں گی، اس وقت میری حالت کیا ہوگی، جو اس منظر کو بھول گیا اس کی حالت کیا ہوگی۔ اللہ فرماتے یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ لوگ جو گناہ گار مجرم ہوتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ آپ ظالموں کو موت کی سختی میں پھنسا ہوا دیکھ لیں۔ کیسی سختی ہے؟ اللہ کے فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، سارا خاندان سامنے موجود ہے، نوکر چاکر موجود ہے، بیوی بچے موجود ہیں، سب کے سامنے اس کی پٹائی شروع ہوئی ہے، اس کے منہ پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں، پشت پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا ہے، چونکہ عالم برزخ کا مسئلہ شروع ہو چکا ہے، لوگ اس کو نہ تھپڑ کی آواز سنتے ہیں، نہ چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی ہے، اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، اللہ کے فرشتے اس کو مار رہے ہیں۔ یہ انسان بے بس ہے، کوئی نہ آواز نکال سکتا ہے، نہ مدد کسی سے مانگ سکتا ہے، نہ اس کی مدد کرنے والا کوئی ہے۔ کیا اس منظر کو ہم نے کبھی یاد رکھا؟ ملک الموت آتا ہے اور بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتا ہے، اور کہا اس بندے کے لیے جہنم سے الممسوح، اس کے لیے جنت میں سے ٹاٹ لایا گیا ہے، چاہے جائے کہ جنت سے میرے لیے لباس لایا جائے، کفن کا کپڑا لایا جائے، چاہے جائے کہ میرے لیے جہنم سے ٹاٹ لایا جائے، دونوں میں میں نے سوچا کہ میرے لیے کیا ہے؟ کہا جب وہ نکلتا ہے اس قدر گندی بدبو سے آتی ہے، اس قدر قریب بدبو سے آتی ہے کہ فرشتے بڑی مشکل سے اس کو آسمان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آسمانوں کے دروازے پہ نہیں کھولے جاتے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہا یہ آسمانوں تک جاتے ہیں، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے، اور نہ ہی یہ لوگ جنت میں جائیں گے جب تک سوئی کی نوک سے اونٹ نہ گزر جائے، یعنی نہ اونٹ گزرے گا اور نہ ہی یہ لوگ نہ آسمانوں پہ جا سکیں گے اور نہ ہی یہ جنتوں میں جا سکیں گے۔ وہیں سے اس کی روح کو زمین پر پٹک دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نیک بندہ جب اس کی چارپائی پر اس کو رکھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے، امام بخاری اس پر باب باندھا، باب قول المیت علی سریرہ، کہ بندے کا اپنی چارپائی پر یہ کہنا قدمونی قدمونی، ہم نہیں سنتے پر بولنے والا فرشتہ کہتا ہے، وہ بولنے والا انسان جو اللہ نے روح سے الگ کر لی تھی، پر عالم برزخ میں کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، اور میرے عزیزو اقارب کیوں مجھے یہاں روکا ہوا ہے؟ مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، میں قبر میں جانا چاہتا ہوں، میں وہاں اللہ کے مناظر دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتا، مجھے لے چلو، مجھے لے چلو۔ کہا اس کے برعکس جو گناہ گار اور مجرم ہوتا ہے، جب اس کے عزیز و کار اس کو اٹھا کر قبرستان لے جانے لگتے ہیں، کہتا ہے یا ویلتا این تذهبون بی، برباد ہو جاؤ،
ہلاک ہو جاؤ، کہاں لیے جا رہے ہو مجھے، کہاں لیے جا رہے مجھے، پر کوئی اس کو واپس نہیں رکھے گا، لے کے جائیں گے اس کو قبر تک، اس کا قریبی بھی، اس کا بیٹا بھی، اس کا بھائی بھی، اس سے محبت کرنے والا بھی، وہ اس کو آخر قبر میں لٹا کے رہے گا۔ وہ کیا تھا، برباد ہو جو، کہاں لیے جا رہے ہو، چلے قبر میں اس کو رکھ دیا۔ نیک بندہ ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کا حساب کتاب لینے آتے ہیں تو کیا کہتا ہے، کہتا ہے دعونی اصلی، ایک طرف ہو جاؤ۔ کیا اللہ نے جرت دی، نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ نے کتنا حوصلہ دیا، فرشتے سامنے کھڑے حساب کتاب لینے، کہتا ہے دعونی اصلی، ایک طرف ہو جاؤ، نماز پڑھنے دو مجھے پہلے۔ کیوں؟ کہا جو بندہ قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے، مثلت لہ الشمس عند غروبها، اس کو ایسے محسوس ہو رہا ہوگا جیسا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور اس کے خیال میں ہوگا کہ میری نمازیں اثر رہتی ہے، اور ایک طرف ہو جاؤ مجھے نماز ادا کرنے دو۔ کون کہے گا؟ جو پکا نمازی ہوگا۔ ہمارے بھائیوں کے پاس نماز کا وقت نہیں ہے، وہ کہے گا دعونی اصلی، ایک طرف ہو جاؤ، مجھے چھوڑو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ وہ کہیں گے بھائی نماز کا کام ختم ہو گیا ہے، تم قبر میں ہو، حساب کتاب لینے آئے، حساب تو نماز نہیں تم نے پڑھنی، اب نماز تمہاری ختم ہو گئی، جتنی پڑھنی تھی پڑھ لی، اب حساب کتاب دو۔ تیرا رب کون ہے؟ جواب دے گا ربی اللہ، جس کی عبادت کرتا رہا، جس کی پوجا کرتا رہا، جس کو مناتا رہا، جس کے لیے دن رات اس جسم کو جس رب کے لیے تھکایا، جتنا اس جسم کو اللہ کے لیے تھکا دو گے، نم کا نومۃ العروس، آواز آئے گی اب دلہن کی طرح سو جائے، دلہن کی طرح، کہ دلہن جب پروٹوکول کے ساتھ گھر میں آتی ہے، اس کو صرف اس کا خامد ہی آ کے جگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عصمت دی ہے، نم کا نومت، آرام سے سکون سے سو جاؤ۔ اس جسم کو اللہ کے لیے جتنا تھکا دو گے، قبر میں اتنا ہی راحت اور آرام ملے گا، جنت میں اتنی ہی راحت اور آرام ہوگا۔ تیرا دین کیا ہے؟ جس دین پر عمل کرتا رہا، ہر چیز میں اس نے ایک ایک چیز کو دیکھا، بچہ پیدا ہوا تو اس کی سنتیں کیا ہیں، طریقہ کیا ہے، نام کیسا رکھنا ہے، بچے کے اللہ نے احکام کیا بتائے، شادی کے موقع پر کیا احکام ہے، فوت ہو گیا تو اس میں اسلام نے کیا بتایا، ہر چیز کو کتاب و سنت سے ڈھونڈتا ہے، من مرضی نہیں۔ کہے گا میرا دین اسلام ہے، نبی کون ہے جن کی اطاعت کی، بتائیں گے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب 3 سوال جواب دے دے گا، ایک چوتھا سوال بھی ہے، ہم کہتے ہیں قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، چوتھا سوال بھی ہے، سنن ابی داؤد میں اور دوسری کتب میں۔ وہ سوال کیا ہے؟ ما علمک بہذا، تجھے یہ سارا کچھ کیسے پتا چلا ہے؟ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت۔ یہ میرے نوجوان بھائیوں، ہماری زندگیوں میں ہم کیا تھے، ہم نے تیاری کر لی ہے۔ چوتھا سوال جو ہے یہ پورا خلاصہ ہے اسلام کا، پوچھے گا تمہیں کیسے پتا چلا، یہ تینوں چیزوں کا تمہیں علم کیسے ہوا؟ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، قرآن پڑھا، فآمنت بہ، پڑھا پھر اس پہ ایمان لایا، وصدقت، اور تصدیق کی۔ اللہ کے لیے ان 3 چیزوں پر غور کریں۔ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، پہلے تو جیسے اللہ نے کہا پڑھو ویسے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، من مرضی سے جیسے مرضی پڑھ لیتا ہوں، لفظ آگے پیچھے پتہ جو نہیں ہے، پھر پڑھ لیا، فآمنت بہ، میں اس پر ایمان لایا، وہ پتہ ہی کوئی نہیں اس آیت کا معنی کیا، تو اس پر ایمان کیا ہے، پھر کہا صدقت، میں نے تصدیق کی۔ جب اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا تو تصدیق کیسے کریں گے؟ اس چوتھے سوال کا جواب کہاں سے لائیں گے؟ جہاں سے آپ کو پتہ چلنا تھا ان ساری چیزوں کا، وہ تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، نہ قرآن کا ترجمہ کبھی پڑھا، نہ پیارے پیغمبر کے احکام کو پڑھا، کیسے پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، رب کون ہے، تو آپ کے نبی کون ہے؟ پتہ چلنا تھا کتاب اللہ سے۔ پر ہماری زندگیوں میں کتاب اللہ پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ترجمہ پڑھنے کا ساری عمر گزر جاتی، اسکول کالج یونیورسٹی کی ساری کتابیں حفظ کر لیتے، اور ہمیں کتاب اللہ کا علم نہیں ہوتا۔ روزانہ میرے بھائی اگر آپ 1 2 3 آیتیں بھی پڑھتے رہتے ترجمے کے ساتھ،
تو آپ 3-4 سال میں سارا قرآن ترجمے سے پڑھ چکے ہوتے ہیں. توفیق نہیں ہے، محرومی ہے. کیسے جواب دیں گے قبر میں؟ وہ کہے گا میں نے کتاب اللہ کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، اس لیے مجھے پتا چلا کہ میرا رب اللہ ہے، پیارے پیغمبر میرے نبی ہیں، اور میرا اسلام دین ہے، میں اسے کبھی باہر نہیں گیا. کیا کہیں گے؟ نم کنومت العروس. اچھا ایک جواب یہ بھی ہے، ہمیں پتا تھا تو نے یہی جواب دینا ہے. فرشتوں تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ جب اس کی روح قبض کرنے گیا تھے اس وقت بھی اس کو بشارتیں دی. پھر جو پروٹوکول تھا روح لے جانے کا فرشتوں نے دیکھا، انہیں پتا یہ نیک بندہ، اس نے یہی جواب دینا ہے. جب انسان یہ جواب دے گا، لگیں گے صدق عبدی فافرشوا له فراشا من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا من الجنہ. اللہ کہیں گے میرے بندے نے سچ بولا ہے، اس کے جواب بالکل صحیح ہے، اس نے قرآن کو پڑھا تھا، اس پر ایمان لایا تھا، اس کی تصدیق کی، بالکل سچ بولا اس نے. اب اس طرح کرو، اس کے لیے اس کی قبر میں جنت کا بستر لگا دو. کہ پہلے اس کی قبر کھولو. بڑے بڑے فلیٹ بناتے ہیں، بنگلے بنا لیتے ہیں، کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، کتنی بڑی آپ بنا لیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کی قبر کو اللہ کھولنے کا حکم دیں گے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے ساری طرف، وہاں تک ساری کی ساری قبر کھول کے اس کا گھر بن جائے گا. اللہ کہیں گے اب اتنی بڑی قبر میں فافرشوا له من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر لگاؤ. جنت کا بستر سوچ سکتے ہیں کیا ہے؟ جنت کا بستر لگایا جا رہا ہے، یہ ہے پروٹوکول. اس کے لیے جنت کا بستر لگاؤ. والبسوه من الجنہ، اس کو لباس بھی جنتی پہنا دو. اور وافتحوا له بابا من الجنہ، جنت سے ایک دروازہ بھی کھول دو. اس کی خوشبوئیں، بہاریں اس کی قبر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور کہا سو جا، نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا. یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی زندگی کے تخلیق و مقصد کو سمجھا، اس موت کو یاد کیا. کہ اس کے برعکس وہ بندہ جو گناہ گار و مجرم ہے، اس کی قبر میں اس کو رکھا گیا. فرشتے آ گئے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کیا کہے گا؟ ہا ہا لا ادری کنت اقول ما یقول الناس. ہا ہا لا ادری کنت اقول ما یقول الناس. کہے گا ہائے ہائے، کاش مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے. جو لوگ کہتے تھے میں وہی کچھ کہتا رہا. لوگ کہتے پیسہ بناؤ، عزت بناؤ، بچوں کو پڑھاؤ، ان کے لیے کچھ کر جاؤ. اے دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جنت بھی ہماری ہے. کہا جو لوگ کہا کرتے تھے میں بھی وہی کچھ کہتا رہا، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے. تیرے نبی کون ہے؟ کہے گا مجھے نہیں پتا میرا نبی کون ہے. دین تیرا کیا ہے؟ کوئی مجھے نہیں پتا میرا دین کیا ہے. جواب فرشتے کیا کہیں گے؟ فما تلیت ولا دریت. اور ظالم انسان، نہ تو نے قرآن کو پڑھا نہ تو نے جانا. فما تلیت ولا دریت، نہ تو نے قرآن کو تلاوت کیا نہ قرآن کو سمجھا. یہ دلیل اس بات کی کہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے سے انسان اس جہالت سے نکل کر وہ جواب دے گا جو کہتا ہے میں نے قرآن کو پڑھا، میں اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوگا؟ یقال للارض التئمی علیہ، زمین کو حکم ہوگا کہ زمین پر بند ہو جا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں زمین اس پر بند ہوگی حتی تختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ اس کی بندے کی پسلیاں مختلف ہو جائیں گی. دائیں طرف والی بائیں طرف اور بائیں والی دائیں طرف آ جائیں گی. اتنا اس کو بھیج دیا جائے گا، اتنا اس کو کس دیا جائے گا، اتنا اس کو اس قبر میں دبا دیا جائے گا. کیا ہم یہ برداشت کر لیں گے؟ نہیں برداشت کریں گے تو پھر اس کے لیے، اس کے بچنے کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کی یہ حالت ہوگی کہ اتنی دیر میں ایک نہایت خوفناک شکل والا، گندی شکل والا، بدبو سے بور آتی ہے، اس کے گندے کپڑے، وہ بھی اس کا رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، یا اللہ قیامت قائم کر دے، قیامت بپا کر دے. میں ایسی چھوٹی سی قبر میں نہیں رہنا چاہتا. ارجو الی اہلی و مالی، یا اللہ میں اپنے بیوی بچوں میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے مال میں جانا چاہتا ہوں، میں اس چھوٹی قبر میں نہیں رہنا چاہتا. لیکن گناہ گار مجرم ہے،
پہلے اس کی قبر اس پر تنگ تھی، اللہ کہیں گے ان کذب عبدی، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، فافرشوا له من النار، اس کے لیے اس کی قبر میں بستر آگ کا لگاؤ، اس کے لیے جہنم سے کھڑکی کھولو، اس کے پاس فیاتیہ من حرھا وسمومھا، قبر بڑی تنگ ہے، اس قبر میں دھواں آنا شروع ہو گیا ہے، گرمی اس میں آنا شروع ہو گئی، کیا حالت ہوگی؟ ہمارے کمرے میں تھوڑا سا دھواں آ جائے ہم کھانس کھانس کے مر جاتے ہیں، وہ چھوٹی سی قبر تنگ ہو گئی اور پھر اس میں دھواں بھی داخل ہو رہا ہے، اس میں گرمی بھی آ رہی ہے، ابھی اس حالت میں ہوگا کہ نہایت ڈرونی شکل والا فرشتہ بھی اس کے ساتھ آ جائے، وہ اس کے سامنے ڈرونی شکل والا انسان آئے گا، بھئی تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا عملک السوء، میں تیرا گندا عمل ہوں۔ وہ کہے گا میرا عمل اتنا گندا؟ کہے گا یا اللہ قیامت نہ قائم کرنا، جو عذاب دینا یہاں دے لے، قیامت قائم نہ کرنا۔ اور اس پر پھر دو ایسے فرشتے مسلط کیے جائیں گے جن کی شکل بھی ڈراؤنی ہے اور وہ بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، بہرے اس لیے کہ اس کی چیخیں نہ سن سکے، اندھے اس لیے کہ اس کی مار کٹائی کو دیکھ کر ترس نہ کھا جائیں۔ کیا تیار کیا ہم نے اس کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے، اللہ نے کہا، حدیث قدسی ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي أَمْنَيْنِ وَلَا خَوْفَيْنِ، مجھے میری عزت کی قسم ہے کبھی اپنے کسی بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا، دنیا کا خوف اور آخرت کا خوف۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا کہ قیامت والے دن اس کو ڈراؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ ان آمننی فی الدنیا اخفتہ یوم القیامہ، دنیا میں مجھ سے نہ ڈرا تو آخرت میں ڈراؤں گا، دنیا میں ڈر گیا امنتہ یوم القیامہ تو قیامت والے دن اس بندے کو امن دوں گا، اس پر خوف نہیں ہوگا۔ جو یہاں ڈر گیا اس کو وہاں نہیں ڈراؤں گا، جو یہاں نہ ڈرا اس کو وہاں ڈراؤں گا۔ آج دیکھ لو کہ ہماری تیاری کیا ہے۔ یہاں میرے بھائیوں ہم نے بہت ساری غلطیاں کر لی ہوں گی، ہم نے بہت ساری کوتاہیاں کر لی ہوں گی، اس موت کو ہم بھول چکے ہوں گے، پر ہمارے پاس کوئی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندوں سے کہہ دو جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، بڑے ہی انہوں نے گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہ ہم نے اپنے گھروں پر لا تقنطوا من رحمت اللہ کی آیتیں لگا دی، کیا معنی ہے؟ کہاں یہ آیتیں آئی ہیں؟ میرے بندوں سے کہہ دو تم نے گناہ بڑے کر لیے لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس ابھی موقع موجود ہے اس موت کی تیاری کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نصیحت کرے گا وعد النفس کا فی الموت، یوں سمجھو کہ ابھی تمہیں موت آئی سو ابھی موت آئی، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا شروع کر دو۔ اگر آج میں ساری کوتاہیوں کے باوجود سچے دل سے ماضی کے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر آج میں سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہوں اور آئندہ کی زندگی بہتر کرتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو بندہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے پھر مومن بن کے اچھے عمل جاری رکھتا ہے اپنی آخری عمر تک، اللہ تعالیٰ اس پر اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ جتنا دور سے مڑ کے آیا، کھربوں غلطیاں کر کے مڑ کے اللہ کے پاس آیا اور اللہ کو ہو کے رہ گیا تو اللہ اس کی کھربوں غلطیاں کو کھربوں نیکیاں بنا دے گا۔ موقع موجود ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ یہ بہت سارے میرے نوجوان بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں، بھائیوں اس موت کی تیاری کے لیے ہمیں ایک اچھی مجلس کا انتخاب کرنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جماعت کے جو اچھے مستند عالم ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، وہ آپ کو یہ آخرت یاد کروائیں گے، وہ آپ کو اس موت اس کے ساتھ بیٹھ کر کتاب و سنت سن کے آپ کو اس سے موت یاد رہے گی، اور یہ وقت جو ہم اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، پروٹوکول سے اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، وہ بھی بہتر ہو سکتا ہے، پر شرط یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ اگر اسی وقت موت آئے تو توبہ کے بعد کیا ہم نے اپنی زندگی کو، حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کیف حالک، بھائی کیا حال چال ہے، آپ کیسے ہیں، کیا حال چال ہے؟ کہتے کیف حال من ینتظر الموت، بتاؤ بھائی اس بندے کی حالت کیا ہو سکتی ہے جو موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم تو موت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا
کہ نماز پڑھو تو سمجھو تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اگلی نماز نصیب نہیں ہوگی، اس سے پہلے پہلے آپ نے مرنا ہے۔ اور اگر یہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر کیا کرو گے؟ عبادت کرو گے، رجوع کرو گے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آج اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ اور اس پر یہ بھی مصنون ہے کہ آپ آج 2 رکعتیں، جس کو کچھ لوگوں نے صلاۃ توبہ کا نام دیا ہے، توبہ کی نیت سے 2 رکعتیں ادا کریں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ جو گناہ میں نے کر لیے، چھوٹے بڑے سارے کے سارے گناہ، یا اللہ سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ زندگی میں تبدیل کر کے اچھا بن کے زندگی گزاروں گا۔ اگر انشاءاللہ یہ وعدہ ہوا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خاتمہ اچھا کرے گا، زندگی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور موت کے وقت بھی انشاءاللہ پورے پروٹوکول کے ساتھ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب آنکھیں بند ہوں تو ہم اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے والے ہوں، اور اللہ کے فش سے پورے پروٹوکول کے ساتھ ہمیں اپنے رب کے پاس لے جائیں۔ ایسے اعمال کی توفیق دے جو دنیا اور آخرت میں رفعت و بلندیوں کا ذریعہ بنے۔ اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے جو بغیر حساب کے جنت کا وارث بننے کا سبب بن جائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم سبحانک اللہم وبحمدک۔